الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئلا یکون للناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلاصۃ القرآن رموز القرآن میں آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ یکون للناس، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی کسی قسم کی بات نہ رہے، یعنی علت الاولیٰ للتولی، یعنی بیت مقدس سے پھرنے کی پہلی وجہ علت بیان فرمائے کہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمانا شروع کر دی، اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا بھی یہی تھی اور آپ کو اپنے آبائی قبلہ بیت اللہ شریف سے محبت بھی تھی، تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جو تھے اہل کتاب انہوں نے اعتراض کیا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا قبلہ چھوڑ کر ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عن قریب وہ ہمارے دین کی طرف بھی پھر آئیں گے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے تو جو اہل کتاب تھے وہ تو کہنے لگے کہ صرف محمد علی الکعبۃ وقال اشتاق رجل بیت ابیہ و دین قومہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا گیا جائے اور آدمی اپنے آبائی بیت کی طرف مشتاق ہوا اور اپنے قوم کے دین کی طرف، اور حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصراف الی البیت الحرام، اور ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا بیت الحرام کی طرف منہ پھیرنا، وَإِنْ قَالُوا سَيَرْجِعُ إِلَىٰ دِينِنَا كَمَا يَرْجِعُ رَاجَعَ إِلَىٰ قِبْلَتِنَا، اور مشرکین جو مکہ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیت الحرام کی طرف دوبارہ انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، اسی طرح عن قریب ہمارے دین کی طرف بھی وہ منہ پھیر لیں گے۔ یعنی یہود پہلے اعتراض کرتے تھے، پھر انہیں کہ ہمارے بھی ان کی طرف پھر جائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کی شریف کی طرف منہ پھیر لیا تو وہ کہنے لگے کہ اپنے آبائی دین کی طرف اور آبائی بیت کی طرف انہیں منہ پھیر لیا ہے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام جس طرح اپنے آبائی بیت کی طرف منہ پھیر لیا ہے اسی طرح وہ اپنے آبائی دین کی طرف بھی پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یکون للناس حجۃ، کہ نہ کوئی حجت رہے لوگوں پر مگر وہ جو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ کا جو اصل جو تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، اور یہودی کہتے تھے کہ ہمارے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے ہیں، اور جو تھے
مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور جب حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف دین پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں، یعنی جو استقبال قبلہ ہے وہ ایک دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضور علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا، تو مسلمانوں نے بھی اور حضور علیہ السلام نے بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ پھیر لیا، تو فرمایا کہ یہ ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت طرف آ جائے، کہ جس طرح کے دوسری امتیں جو تھیں وہ گمراہی کی طرف پھر گئی تھی، اس طرح تم گمراہی کی طرف نہ پھرو بلکہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت نعمت کا قرار دیا، اور آپ کی امت کے لیے بھی کہ آپ کی امت جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہ آئے بلکہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ وما علینا۔